تو الحمدللہ آج ختم بخاری کے سلسلے میں ہمارے طلباء کرام جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور دیگر مقامات بھی، دیگر جامعات المدینہ جو ہیں ہمارے، ان کے طلباء کرام بھی مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ گھروں میں طالبات بھی سن رہی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان جل جلالہ کو دو کلمے بہت پسند ہیں، وہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بھاری، اور وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 600 حدیث نمبر 7563۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی۔ حوالہ مرآت المناجی جلد 3 صفحہ 338۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ زبان پر ہلکے ہونے کی وجہ یہ کہ ان کے حروف کم ہیں، اور ان کلمات کے میزان پر وزندار ہونے اور اللہ پاک کے پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک ان تمام باتوں سے بری ہے جو اس کی پاک بارگاہ کے لائق نہیں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا گناہوں کے مٹانے اور برائیوں کے معاف ہونے کا وسیلہ ہے۔ امید ہے کہ اللہ پاک سبحان اللہ کہنے والے یا وہ ورد جس میں اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہو، اس کے پڑھنے والے کو ان تمام باتوں سے پاک کرے گا جو اس پڑھنے والے کے لائق نہیں، اور اللہ پاک اپنی تعریف کرنے والے کے اندر صفات کمال ظاہر کرے گا۔ ان کلمات کو بار بار پڑھنے کے سبب گناہ دور ہوتے اور ان کے ذریعے اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ حوالہ مکتوبات امام ربانی اردو جلد 1 صفحہ نمبر 754 ملخصاً۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے رہنے سے وباؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ وبا مانے بیماری، خاص کر وبا اس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب بیماریاں پھیلتی ہیں غالباً، اس کو یہ مطلب اس سے ان کی حفاظت ہوتی ہے جو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہے۔ مگر امام شافعی فرماتا اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ وباؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کو انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے والی حدیث پاک سے شروع فرمایا، اور اس حدیث یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث
پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف، اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا آخرت میں وزن کیا جائے گا۔ اس میں ایک عمدہ اشارہ ہے کہ میزان عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی۔ اللہ کرے ہمارے اندر اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ پیدا ہو اور ہم علم نیت حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا دورۃ الحدیث جو ہے اب وہ اختتام کی طرف ہے، اور آخری حدیث ہم نے سنی، پڑھی۔ اللہ قبول فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک سب کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے گا، اس سے اگر آگے پیچھے ہوئے نا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہیں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہی کی برکت سے ایک تعداد ہے کہ جن کو درس نظامی کا شعور ملا ہوگا، والد صاحب ماحول میں آئے ہوں گے، یا آپ کو کسی اسلامی بھائی نے ترغیب دلائی ہوگی اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلایا ہوگا۔ کئی بیچارے اسلامی بھائی پہنچانے بھی آتے ہیں طلباء کو، یہاں کی بات کر رہا ہوں کراچی کی، دوسری جگہ پر بھی ظاہر پہنچاتے ہوں گے، تو اس طرح وہ وقتاً فوقتاً رابطہ بھی رکھتے ہوں گے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ یہ کہ آپ نے یہ علم دین کی دولت حاصل کی، تو اب یہ کہ وہ ویسے ہی ہے نا، مشہور ہے نا، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ کے سبب، مطلب ہے کہ سبب بنا کہ آپ کو علم دین کی اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی۔ اب اس کا گانا ہے آپ کو، دعوت اسلامی کا خوب دینی کام کرنا ہے، سنتوں کی دھوم دھام کرنی ہے۔ جو پڑھا سکتے ہیں قرآن کریم تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو عام طور پہ رات کو ہوتے ہیں، مختصر سے ہوتے ہیں، ان میں پڑھائیں، یا ویسے ہی جا کر بیٹھے ہیں، ان میں انفرادی کوششیں کریں، بیانات کریں، نیکی کی دعوت دیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت جو اس میں شریک ہوں، قافلوں میں سفر کریں، سنتیں سیکھنے سکھانے کے جو قافلے ہیں، آپ سب مل کے کریں گے نا کام، تو انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے نا یہ عوام کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوگا۔ کہ ایک مطلب جو آپ نے تو باقاعدہ سیکھا ہے نا، علم حاصل کیا ہے، اس کی تو کچھ اور ہی بات ہے۔ انشاءاللہ مل جل کر سب کریں کام، اور دعوت اسلامی کی دھوم مچا دے۔ کوئی بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، سب کو مسجدوں میں لانا ہے، نمازی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے۔ گناہوں کا زور تو خیر بہت زیادہ ہم تو، لیکن ہم کوشش تو کریں۔ ہم مطلب یہ نہیں کہ کوشش کرنے والوں میں اپنے نام تو لکھوا لیں کہ گناہوں سے ہم بیزار تھے اور ہم نے کوشش کی کہ اس کا زور ٹوٹے، اور نیکیوں سے پیار تھا، نیکیاں اور نیکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم نے کوششیں کی۔ یہ قیامت کے دن ہم اللہ کرے کہ عرض کر سکیں، تو اس اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو اللہ پاک کو سب معلوم ہے۔ سب ہمت کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات کا ناغہ نہ کریں، ہر جمعرات کو پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوا کریں۔ دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں اسلامی بھائی، جہاں جہاں یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء جمع ہیں دنیا میں، ملک میں، تو وہ سب کے سب مطلب یہ کہ جہاں جہاں اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے آپ کا، اس میں ضرور شریک ہوا کریں۔ 12 دینی کام آپ نہیں کرنے، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور جوان جو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے وہ ہم جیسا بڈھا نہیں کر سکتا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اللہ نے آپ کو مطلب کہ جوانی کی نعمت بھی عطا کی ہے، اس سے بھی نفع اٹھائے، خوب بھاگ دوڑ کریں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں، سنتوں کو عام کریں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے 12 ماہ سفر کر لیا ہے، ادھر سے نظامی کے بعد مزید 12 ماہ سفر کر لیں، اللہ توفیق دے۔ بلکہ وقف مدینہ ہو جائے، ہمارے وقف مدینہ اس کو بولتے ہیں کہ بس جس کا کام دین کی خدمت، یعنی گھر میں ایسی ترکیب بن جاتی ہے کہ جو مطلب گھر میں جب متفق ہوں تو وہ مطلب یہ کہ دین کا کام کرتا ہے، اور
اللہ پاک روزگار بھی عطا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ وہ جا ہی نہیں سکتا، بال بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دین کا کام کرتا ہے، وقف مدینہ، ہم وقف دین کے لیے. ویسے بھی ہمارے پاس ایک تعداد ہے دعوت اسلامی کے پاس جو رات دن دین کا کام کرنے میں مشغول ہیں الحمدللہ. تو ویسے ہی اتنے لاکھوں لوگ تھوڑی جمع ہو گئے ہیں، خالی اعلان سے کوئی تھوڑی آ جاتا ہے، انفرادی کوشش کرنی پڑتی ہے، ایک ایک کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، کوششیں محنتیں کر. یہ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہیں یار اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں، تو خالی بٹن دبانے سے تھوڑی جمع ہو جاتے ہیں. یہ سب میرے مدنی بیٹے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ایک ایک کی سنتے بھی ہوں گے بیچارے، ان کو سناتے بھی ہوں گے، لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی سناتے ہیں اگر نیکی کی دعوت دو، لیکن پھر بھی یہ چھوڑتے نہیں ہوں گے اور ان کو آخر کار مسجد میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے. تو اس لیے وہ کوشش کر رہی ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ پا لیں گے. من جدہ وجدہ. سے نظامی آج یعنی دور حدیث ابھی تو باقی، ان کا حدیثوں کا علم اور باقی ہوگا، وہ تو ابھی امتحان بھی باقی ہے، لیکن جب یہ مدنی بن جائیں گے اس لیے میں نے کہا بھلے آپ مدنی بنتے ہی 12 ماہ کے لیے سفر کر لیں. یہ مجھے ذرا لسٹیں ملیں گی، دل خوش ہوگا میرا کہ چلو میں بڈھا ہو گیا نہیں جا سکتا، میرے بیٹے جوان ہیں، یہ بھاگ دوڑ کریں گے انشاءاللہ، اور نیکیاں پھیلائیں گے، مسجدیں آباد کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، سنتوں کی دھومیں مچائیں گے. اور ہاں اعتکاف قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا حبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب تو بالکل رمضان شریف کے بارڈر کے پاس ہم پہنچ رہے ہیں، ایک ہی مہینہ رہ گیا اب تو، یہ آیا رمضان. اجل یا رمضان، جلدی آ رمضان، جلدی آ رہا ہے انشاءاللہ، ایک مہینہ رہی ہے. اعتکاف بھی کریں نا آپ میں، ایسی تعداد ہوگی امید ہے کہ جس میں بعض صرف اعتکاف کے ذریعے ماحول میں آئے ہوں گے دعوت اسلامی کے، اور اب یہ درس نظامی سے مشرف ہوئے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے. تو آپ دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کریں نا کہ یہ بھی اسی طرح ہوں، تو آپ خود بھی اعتکاف کریں، دوسروں کو تیار کریں. ماشاءاللہ کئی مقامات پر مسجدوں کی تعداد بیان ہوئی تھی، میں 29 فگر نکل گیا 29 اتنی مسجدوں میں، یہ 29 جی 29 مسجدیں، 29 مسجدیں 29 مسجدوں میں پاکستان کی ماہانہ اعتکاف ہو رہا ہے. دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ ماہانہ اعتکاف، اور 10 دن کا اعتکاف تو ہزاروں مسجدوں میں، ایک اگر مبالغہ ہو تو بہرحال بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے. تو آپ 10 دن کا ٹھیک ہے، اب درس نظامی، خوشی، شکرانہ، جو آپ اس کی نیتیں بنائیں، آپ ایک مہینے کے لیے رمضان میں بیٹھ جائیں مسجد میں، انشاءاللہ آپ کو بھی فیض ملے گا، آپ کے ذریعے ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو بھی فیض ملے گا، اور مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے پوری لسٹیں بھیجیں کہ کتنے میرے مدنی بیٹوں نے اس بار یہ درس نظامی دور حدیث شریف کا جو آج جن کی تکمیل ہوئی ہے، ان میں سے کتنے ہیں کہ جو ذمہ داران حرکت میں آئیں اور مجھے لسٹیں بھیجیں. لسٹیں نہیں بھیج سکتے، خالی تعداد بھیج دیں، بھائی اتنوں نے نیت کی، میرا دل خوش ہوگا. اللہ آپ سب کو توفیق دے، رمضان میں ایک زندگی میں اعتکاف کر لیں. بعد میں آپ کی صحیح بولتا ہوں مصروفیات اور بڑھ جائے گی، پھر ہو سکتا ہے کہ بال بچوں کی بھی ترکیب ہو جائے اور بہت کچھ ہو جائے، دوبارہ ماہ بھی کر لیں اور اعتکاف بھی کر لیں ماہ رمضان کا، مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فائدہ نہ ہو آپ کو، نفع نہ ملے، پیسے واپس. یہ میں ویسے بولتا ہوں، لیکن مطلب یہ نہیں، یہ مبالغہ ہے کہ مزہ ہی آئے گا، فائدہ ہی ہوگا، فیوض و برکات حاصل ہوں گے. نو سائیڈ افیکٹ، اللہ کی عبادت میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.